عرسوں میں ایک بیماری اور چل گئی ہے، ایک دن تو جلسہ ہو گیا، دوسرے دن قوالوں کو بلا کر لایا جاتا ہے۔ اب اللہ بہتر جانے آپ کے یہاں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا عرس کی تقریب سے آپ ایک پیغام لے کر کے جائیے گا۔ سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعہ ملفوظ شریف میں ذکر کیا ہے، جو عرس کی تقریب میں مقابلے کراتے ہیں، فاسق و فاجر قوالوں کو بلاتے ہیں، شرابی جواری قوالوں کو بلاتے ہیں، ان سے بیٹھ کر مقابلے کرواتے ہیں، دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا جتنے لوگ چندہ دے کر اس میں شرکت کر رہے ہیں، قرآن کی اس آیت کے مجرم ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ پر، سرکشی پر ایک دوسرے کی مدد مت کرو، لیکن یہ گناہ پہ مدد کرنا ہے۔ ملفوظ شریف میں ذکر کیا جو قوالی کرانے کے شوقین ہے نا، قیامت کے دن کیا قد ان کی خراب ہوگی اور کس طریقے سے ان کی کیفیت ہوگی وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں گئے، ذرا توجہ فرمائیے گا، کہاں گئے؟ حضرت ابراہیم، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔ کون نہیں جانتا ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو؟ بغداد سے آنے والا، خواجہ پاک کے ساتھ رہنے والا، ہندوستان میں انٹری کرنے والا، دلی میں بیٹھ کر حکومت کرنے والا۔ آج 5 سال 10 سال کے اندر سطح بدل جاتی ہے، لوگ جسموں پہ حکومت کرتے ہیں، مگر ہمارا خواجہ ہماری روحوں پر حکومت کیا کرتا ہے، ہمارے دلوں پہ حکومت کیا کرتا ہے۔ یہی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے۔ وہ اپنے ساتھ بغداد سے غوث پاک کی ڈیمانڈ پر جس ذات کو لے کر انڈیا میں آئے تھے، اسی کو زمانہ قطب الدین بختیار کاکی کہتا ہے۔ زندہ سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں حاضری دی، حاضری دے کر کے وہاں قوالی چل رہی تھی۔ ابراہیم ایرجی اس احاطے سے جہاں قوالی ہو رہی تھی، اس احاطے سے نکل کے باہر جا کے بیٹھ گئے۔ اتنی دیر میں ایک ولی کامل جن کو علم کشف تھا، علم کشف سمجھتے ہو، جن کے پاس کشف القبور کا علم ہوتا ہے، وہ قبروں کے قریب کھڑے ہو کر یہ جان لیتے ہیں کہ ولی قبر میں موجود ہے کہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں قوالی کر رہے ہیں۔ محفل سما سجی ہوئی ہے، وہاں بیٹھ کر کے قوالی ہو رہی ہے۔ اب آج لوگ دلیل کیا دیتے ہیں؟ دیکھیے نا خواجہ پاک کے یہاں قوالی ہوتی ہے، دیکھیے نا خواجہ نظام الدین اولیاء کے یہاں قوالی ہوتی ہے۔ میں نے کہا ایک بات بتائیے، یہ رافضی ہمارے لیے یہ رافضی مجابر دین نہیں ہے، ہمارے لیے مصطفیٰ کی شریعت دین ہے۔ دور بیٹھ گئے، ایک ولی کامل آئے جن کو کشف القبور کا علم تھا۔ دھیان سے سنیے، رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس احاطے سے نکل کے باہر جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک صاحب کشف بزرگ آئے، آنے کے بعد حضرت خواجہ قطب کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہ رہے تھے۔ ابراہیم ایرجی کو پہچان لیا، پہچان کر کہا میاں آپ یہاں کیسے بیٹھے ہیں؟ ارے محفل سما میں جائیے۔ آپ نے کہا آپ تو صاحب کشف القبور ہے نا، آپ کو تو قبروں کے حال بھی معلوم ہے۔ کہا الحمدللہ۔ کہا جائیے خواجہ قطب کی بارگاہ میں حاضری دیجیے، اس کے بعد پلٹ کے آ کے مجھ سے ملاقات کیجیے گا۔ آج جو چندہ کرتے ہیں نا بڑے شوق سے، ہم تو اپنے یہاں بزرگ ہیں ان کا عرس منائیں گے۔ میں نے کہا تو عرس نہیں منا رہا ہے، یا تو نام چینج کر دے، اور اگر تو عرس کا نام لے رہا ہے تو عرس آج ہو رہا ہے جو اس وقت کیا جا رہا ہے، اس کو عرس کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو کیفیتیں ہوتی ہے وہ عرس نہیں ہوتا، وہ ڈرامہ ہوتا ہے، وہ مکاری ہوتی ہے، وہ عیاری ہوتی ہے، وہ ولی کے نام پر بدماشی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے کہ یہ ولی شریعت پر عمل کر کے ولی بنا ہے، بدکاریاں کر کے ولی نہیں بنا ہے۔ آپ میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جس کا میں ہاتھ پکڑ کے یہ پوچھوں کہ آپ کے خاندان میں کسی کا انتقال ہو گیا؟ کہے گا ہاں حضرت میرے دادا چلے گئے، میرے پردادا چلے گئے، میرے لکڑ دادا چلے گئے، میرے سکر دادا چلے گئے۔ میں نے کہا آپ اگر اتنے ہی غیرت مند ہیں تو اگلی سال اپنے دادا کی برسی پر قوالی کروائیے گا۔ ہے کوئی اس میں جو کھڑے ہو کر مجھ سے وعدہ کرے کہ میں اگلی سال اگر میرے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، اللہ نہ کرے موت تو آ سکتی ہے، ابا کے تیجے میں قوالی کرواؤں گا، 20ویں میں قوال بلواؤں گا، تب تمہیں مولوی نظر آتے ہیں، تب تمہیں مسجد کا امام نظر آتا ہے، تب تمہیں داڑھی ٹوپی والا حافظ قرآن نظر آتا ہے۔ ارے کہاں
ہو، تمہارے باپ سے بڑا مقام ولی کا ہے، تمہارے باپ سے بڑا متقی ولی ہے، تمہارے باپ سے زیادہ، میرے باپ سے زیادہ، تمہارے دادا سے زیادہ، میرے دادا سے زیادہ، میرے رشتہ دار سے زیادہ، تمہارے رشتہ دار سے زیادہ متقی ولی کامل ہے۔ اس لیے خدا را جب باپ کے لیے قرآن خوانی یاد آتی ہے تو ولی کے نام پہ قرآن خوانی کیوں نہیں یاد آتی؟ واہ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔